السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے کہ 4 مہینے کے بچے کا اگر انتقال ہو جائے، یعنی 4 مہینے تک جو بچہ زندہ رہا ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بتلانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ مرا ہوا پیدا ہو، یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے، ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے، تو اس کا کیا حکم ہے، اور جو باہر نکلنے کے بعد یعنی پیدا ہونے کے بعد جس کا انتقال ہوا ہو تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی بچے یا بچی کا پورا یا اکثر یعنی زیادہ تر بدن کا زیادہ تر حصہ، زیادہ تر دھڑ نکلنے کے بعد اس نے ایک دو سانسیں اس نے لے لی، اس کے بعد میں وہ مر گیا، تو سانس لینا یہ زندگی کی نشانی ہے۔ سانس لینا اس بات کی علامت ہے کہ یہ بچہ زندہ تھا۔ تو اس کے ساتھ میں زندہ جو بچے ہوتے ہیں ان جیسا معاملہ ہوگا۔ اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ 4 مہینے کے بچے کا انتقال ہوا ہے، تو 4 مہینے کا بچہ ہو یا بچے نے پیدا ہونے کے بعد میں سانس لیا ہو تو اسے سنت طریقے پر غسل دیا جائے گا، کفنایا جائے گا، اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور اس کا نام بھی رکھا جائے گا۔ اور اگر اس کا صرف سر نکلا تھا اور اس نے 1-2 سانسیں لی اور انتقال کر گیا تو اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، لیکن نام رکھا جائے گا اور غسل دے کر کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بدن کا اکثر حصہ باہر نکلا، اس کے بعد اس نے 1-2 سانس لی پھر مر گیا، اکثر حصہ باہر نکلنے کے بعد 1-2 سانس لینے کے بعد وہ مر گیا، تو اس کے ساتھ زندوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ جس طرح سے زندہ بچوں کے ساتھ میں کفن، دفن، غسل، نماز جنازہ، نام رکھنا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، وہی معاملہ اس کے ساتھ میں کیا جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایسی صورت میں، یعنی اگر اس نے سانس نہیں لیا یا اس نے سانس لیا لیکن اس کا صرف سر باہر نکلا تھا اور اس نے سانس لیا اور پھر اسی وقت وہ مر گیا، صرف سر باہر نکلنے کے بعد میں سانس لے کر وہ مر گیا، تو ایسی صورت میں وہ جو بچہ ہے اس بچے کا نام رکھا جائے گا اور غسل دے کر کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ اور پہلی صورت میں اگر بچہ یا بچی کو جنازے کی نماز پڑھے بغیر دفن کر دیا، یعنی بچے کا اکثر یعنی زیادہ تر اس کا دھڑ باہر نکل گیا تھا، جسم کا زیادہ حصہ باہر نکل گیا تھا، اس نے سانس بھی لی تھی، اس کو اسی حالت میں دفن کر دیا، جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی تھی اور اسی حالت میں دفن کر دیا گیا، تو جب تک میت کے نہ پھٹنے کا یقین یا غالب گمان رہے تو قبر پر ہی جنازے کی نماز پڑھ لی جائے گی، اور مسئلے سے ناواقفیت کی بنا پر جو کوتاہی ہوئی ہے اس پر توبہ اور استغفار کیا جائے گا۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس بچے نے باہر نکل کر سانس نہیں لیا اس کا صرف نام رکھا جائے گا اور اس کو دھو کر غسل دے کر کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن جس بچے نے باہر نکل کر سانس لیا ہو تو اس بچے کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، نام بھی رکھا جائے گا، غسل بھی ہوگا، کفن بھی ہوگا، دفن بھی ہوگا، تمام چیزیں اس کی ہوں گی۔ تو اس میں صرف فرق یہ ہے کہ سانس لینے والے بچے کی جنازے کی نماز ہوگی اور سانس نہ لینے والے بچے کی جنازے کی نماز نہیں ہوگی، صرف اتنا سا فرق آپ سمجھ لیجئے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔